دوسرا بھی تو اتنا چوچا نہیں ہے نہ اتنا ویلا بیٹھا ہے کہ جدھر آپ کا کینڈیڈیٹ ہلکا ہو وہ آپ سے ایڈجسٹمنٹ کر لے. سو جہانگیر خان ترین صاحب وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کی آخری جماعت ہوگی پھر؟ اس طرح کی آپ جو نیریٹو آپ بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں, فیکٹس رکھیں بی بی, میں نے نیریٹو تو نہیں کوئی بلڈ کیا. فردوس عاشق امان صاحبہ, خیر سے یہ آپ کی چوتھی سیاسی وابستگی ہے اور اب استحکام پاکستان پارٹی کی فرنٹ نشستوں پر براجمان ہے. سو فردوس آپا, سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے کہ اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہوپ کر کے نیریٹو کو, بیانیے کو یا کنسسٹنسی کے اوپر کیا کہا جائے؟ مہر, آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ کچھ چینج نہیں ہوا, اور یہ پلیٹ فارم چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنے چینل سے ہوتی ہوئی آپ اے آر روائی تک آئی ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ کہاں بہتر آپ کو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے تو آپ آگے بڑھیں. تو یہ زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کا عمل ایک اچھا سائن ہے, اس کو سپورٹ اور اون کرنا چاہیے اور بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے, بہتا پانی جو ہے وہ جانور پیتے ہیں, کھیت کھلیان جو ہے ان کو سرسبز بنانے کا باعث بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے فردوس آپا کہ پیپلز پارٹی نے الائنمنٹ نون لیگ سے کی تو آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, اب یہ آپ کی نئی جماعت بھی تو الائنمنٹ ادھر سے ہی کر رہی ہے اور اس کے اوپر آئیں گے کہ کیا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. مگر آپ کو بتاتی چلوں, ہم جب کسی چینل کا, ایٹ لیسٹ میں اپنے تئیں تو بات کر سکتی ہوں, کسی چینل کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کے اس چینل کے مالکان کے اثاثے, ان کی زندگیاں, اس کا دفاع نہیں کرتے, وہ ان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے. کسی چینل پہ بھی میں نے کسی بھی مالکان کی ذاتی زندگی, اس کے اثاثے, اس کی نظریے, اس کے کوئی بھی یو ٹرنز ہوں, اسٹریٹ ٹرنز ہوں, کوئی بھی حرکتیں ہوں, کبھی بھی دفاع نہیں کیا کسی بھی چینل میں. مسئلہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جب آپ ہاپ اراؤنڈ کرتے ہیں تو ایک نظریہ ہوتا ہے, تو بندہ پوچھتا ہے کہ کون سے نظریے کو پکڑا ہوا ہے. اب آن دا لارجر اسکیم آف تھنگز جب میں آپ سے فردوس آپا یہ پوچھتی ہوں, فار انسٹنس آپ کی جماعت کے صدر علیم خان صاحب تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں سیاست, لیکن یہ بھی ان کی تیسری سیاسی پارٹی ہے. تو سوال آپ سے یہ, آپ کی پارٹی کے صدر ہیں, آپ ترجمان ہیں, آپ کی چوتھی پارٹی, یہ ان کی تیسری پارٹی, اور باقی تمام تر لوگ جو آپ کی جماعت کا حصہ ہیں وہ اپنے اپنے تئیں کتنا وزن رکھتے ہیں؟ یہ سب جیت سکتے ہیں اپنے بل بوتے پہ, اپنے سر پر؟ ان میں سے کون کون الیکشن جیت سکتا ہے؟ ان میں سے تو بہت سارے بیشتر ایسے ہیں, علی زیدی, عمران اسماعیل, عامر قیانی سمیت, جو اپنے تئیں اپنی حیثیت پہ نہیں جیت سکیں گے. ان کے ساتھ ان کو تو بڑی ریزنٹمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جب حلقوں میں اتریں گے. تو اس طرح کی آپ جو نیریٹو آپ بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں, فیکٹس رکھیں بی بی, میں نے نیریٹو تو نہیں کوئی بلڈ کیا. کوئی سفر رہا ہے اور وہ وہاں کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت اور پوزیشن رہی ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ عامر قیانی جو ہے یہ پچھلے 27 سال سے عمران خان کے ساتھ تھا, جو عمران اسماعیل بانی اراکین میں تھا 96 میں, سب سے پہلے جنہوں نے ممبرشپ بھری ان میں سے تھا. مراد راز جو تھا اس کا سفر آپ کہاں کس جگہ گنیں گی, پھر اس کے بعد علی زیدی کو آپ کہاں کاؤنٹ کریں گی. یہ سب لوگ جو اس خاص تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مائنڈ سیٹ سے ڈسوسیٹ ہو کے ایک علیحدہ پلیٹ فارم میں آئے ہیں, یہ لوگ پاکستان کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ذات کی نفی کر کے آئے ہیں, یہی چیز اگر پہلے پہل ہو جاتی اور اس ٹائم پہ نہ ہوتی تو خان صاحب, ان کی اہلیہ, ان کے خلاف جو بھی آپ کے ایشوز تھے تب سمجھ بھی آتی. لیکن اب چلیں اب پریزنٹ ٹینس میں آ جائیں, مخالف ووٹ ٹوٹے گا, آپ لوگ میدان میں اتریں گے, کس کا ووٹ توڑیں گے؟ نون لیگ کا توڑیں گے, پی ٹی آئی کا توڑیں گے, وہ سپیس کیسے بنائیں گے, کس کا ووٹ ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہر حلقے کا انالیسس ہوگا اور جو وننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں کس جماعت کے ساتھ ہم جو ہے آگے بڑھ کے بہتر نتائج لے سکتے ہیں. دوسرا بھی تو اتنا چوچا نہیں ہے نہ اتنا ویلا بیٹھا ہے کہ جدھر آپ کا کینڈیڈیٹ ہلکا ہو وہ آپ سے ایڈجسٹمنٹ کر لے. سو میں آؤں گی اس سوال پہ بھی, بیکاز آپ نے ہمیشہ نون سے ٹکر لی ہے, مگر ایز آف رائٹ ناؤ آپ کے جو ہیڈ ہیں جہانگیر خان ترین صاحب وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دا ٹائمنگ از جسٹ کچھ سمجھنے سے قاصر ہیں. مگر بتائیے گا کیا میاں محمد نواز شریف سے ان کی ملاقات متوقع ہے؟ کیونکہ جماعت بنانے سے پہلے بھی وہ اور علیم خان صاحب کئی بار مل چکے ہیں میاں صاحب سے. ڈیپینڈس کہ ان کی اپنے چیک اپ کے بعد ٹائم سپیس کتنی بنتی ہے, اور اگر ان کی ٹائم سپیس ہوئی اور اوورآل ان کی صحت نے اجازت دی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا اپنا ایک اختیار اور ثوابدید ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا لائے عمل بناتے ہیں. تو
आप इसको बेसिकली रूल आउट नहीं कर रही, इट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स। अब बयानिए पे आ जाएं जरा फिरदौस आपा, ये बयानिया क्या होगा? आप लोग जब हलकों में उठेंगे क्या बात करेंगे? परफॉर्मेंस के ऊपर, महंगाई के ऊपर क्या बात करेंगे? लंगड़ियाल साहब ऐसे पीएम है वजीर आजम के, जो आपके साथ हैं फ्रंट रनर पहली सफ में, ऑन चौधरी साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, आप लोग तो खुद अभी हुकूमत में हैं, तो उतर के क्या बात करेंगे? आधे लोग रेजिस्टेंस और बड़ा टफ टाइम फेस करेंगे क्योंकि उनको टर्न कोट समझा जाएगा, बाकी जो हैं वो कोई बयानियां लाने जोगी नहीं होंगे क्योंकि खुद 5 उंगलियां घी में थी। क्या बयानिया होगा? इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है और पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो इकोनॉमिक एजेंडा चाहिए, जो एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, जो माजरत के साथ कथा कलामी माँ वो रिफॉर्म्स जो इस बजट में नहीं दिख रहे। मगर फिरदौस साहब अगर मुझे इजाजत दीजिए सीट एडजस्टमेंट पे आ जाएं। सीट एडजस्टमेंट क्या पॉसिबल है? क्योंकि आप तो हमेशा नून के खिलाफ लड़ी हैं, नून को टक्कर दी है। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर क्या आपके पास मालूमात है? इस हल्के में ऑलरेडी हम और हमारी टीम और हमारे कैंडिडेट्स मौजूद होंगे, तो हम क्यों बाकी जमातों की तरफ देखेंगे? हम फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं। और फिरदौस साहब अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी कि अपनी जात की नफी करके आए हैं और फिर आपने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी जोजा के हवाले से बात की, तो उनके किरदार के हवाले से, मुबैना करप्शन के हवाले से जिक्र किया, तो क्या ही बेहतर होता कि तभी आप जुदा होके अलम बगावत खड़ा कर देती हैं और हक और सच की राह पे गामजन हो जाती हैं और तब बात समझ आती। फकत 9 मई के पुरतशद्दुद कंडेमनेबल वाकयात तो नहीं है जिससे आप सिर्फ अभी अलहदा हुई हैं। दैट मीन्स जिसका अमल, जिसका रोल जो था, वो जो मर्जी कहते रहे खान साहब के भी वो घरेलू खातून है, सबको पता है कि पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके अपॉइंटमेंट और ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग और उस सब में किसके किरदार की झलक नजर आती रही है और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ क्राइसिस। तो तभी ये काम होता ना। आखिरी आपसे जवाब फिरदौस आपा, ये आपकी आखिरी जमात होगी फिर? आप जब तक आप नहीं आएंगी सियासत में और आप और मैं इकट्ठे खड़े होंगे, आपको भी लाना है।